السلام علیکم۔ حج اینڈ عمرہ ایکٹ 2024 یہ مکمل بل انگلش میں تھا، لیکن اس کو اردو میں کنورٹ کیا گیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ اس میں کچھ ڈیفینیشن بھی ہیں۔ اس وجہ سے یہ مکمل بل، اس میں جو انتہائی اہم ڈیفینیشن ہے ان کو اردو میں کنورٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بل 2023 میں پیش کیا گیا، 2 اگست کو پریزنٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو مولانا عبدالغفور حیدری تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے کمیٹی میں اس کو پیش کیا۔ اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس کیا گیا اور 3 اگست کو اس بل کی منظوری ہوئی۔ جو کمیٹی کا فیصلہ تھا، کمیٹی سینٹ کو سفارش کرتے ہیں کہ مذکورہ بل منظور کیا جائے۔ عبدالغفور حیدری چیئرمین ہیں، ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی اور کمیٹی کے 9 ممبر تھے۔ اس کے بعد جو اس کی اہم ڈیفینیشن ہے، اس میں اس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوگا۔ اس میں فیکٹری متاثرہ شخص ایسا عزم حج یا عمرہ جو کسی فعل، ترک فعل، کوتاہی، ڈیفالٹ، فراڈ یا کسی منتظم کے نتیجے میں ذاتی یا اجتماعی طور پر مشکلات یا مالی نقصان کا شکار ہو۔ لیٹ کمیٹی جو ہے، ایک کمیٹی قائم کی گئی جو کہ شکایات سنے گی۔ بلیک لسٹنگ سے مراد کسی شخص یا سروس فراہم کنندہ شخص کو حج یا عمرہ کا کاروبار کرنے سے پابندی عائد کرنا۔ اس کے بعد کمپنی ہے، 2017 ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کمپنی کو شامل کیا گیا۔ کمپنسیشن ہے، کمپنسیشن کا مطلب ہے معاوضہ، یعنی جو متاثرہ شخص ہے اس کی جس محکمے کی طرف سے، سروس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، اس کو ان کی طرف سے رقم فراہم کی جائے۔ اس کے بعد کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جی۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی میں سیکٹری ہوتا ہے 1973 کے قوانین کے مطابق۔ اس کے بعد کمپلین ہے، متاثرہ شخص کی جانب سے درج کی گئی شکایت کو ہم کہتے ہیں۔ کمپلین ڈسپوزل کمیٹی ہے، یہ شکایات کا ازالہ کرے گی۔ ڈسیژن جو ہے، اپیلنٹ کمیٹی شکایات سن کے اس کے بعد حکم جاری کرے گی، اس کو ہم ڈسیژن کہتے ہیں۔ ڈیفالٹر کہتے ہیں کوئی حاجی یا عمرہ کمپنی یا وہ شخص جس نے ایکٹ یا قواعد کی کسی شرط کی خلاف ورزی کی ہو۔ اس کے بعد ڈویژن کنسرنڈ، اس ایکٹ کے تحت کاروباری امور کے لیے مختص کیا گیا ڈویژن، یعنی اس ایکٹ کے تحت جو کاروباری امور ہوں گے وہ ڈویژن کے انڈر ہوں گے۔ اس کے بعد ڈونیشن یعنی کسی رقم کو عطیہ کرنا۔ ڈیوز واجبات کو کہتے ہیں، کسی آرگنائزر کے ذمے کوئی بھی پیمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں واجبات۔ فیس کا مطلب ہے لائسنس، رجسٹریشن، اجازت یا کسی خدمت کے لیے متعلقہ ڈویژن کی جانب سے مقرر کردہ فیس۔ اس کے بعد ہے جی فنڈ کہتے ہیں حج آپریشن، عمرہ فنڈ یا اس ایکٹ کے تحت کام کیا گیا کوئی بھی دوسرا فنڈ۔ اس کے بعد ہے گرانٹس۔ گرانٹ سے مراد وہ رقوم ہے جو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی تنظیم یا شخص کی جانب سے حج آپریشن فنڈ یا دیگر فنڈ میں بطور گرانٹ وصول یا منتقل کی جائے۔ حج آرگنائزر، حج گروپ آرگنائزر ہے، اس ایکٹ کے تحت ڈویژن کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہیے اس کو، اور حجاج کو حج یا عمرہ کی خدمات فراہم کرنے کے لیے یہ مقرر ہوتا ہے۔ پریسکرائبڈ، مقررہ، اس سے مراد ہے وہ طریقہ یا معاملہ جو اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد یا ضوابط میں مقرر کیا گیا ہو۔ اس کے بعد ریکارڈ ہے۔ ریکارڈ میں اکاؤنٹ، کتاب، گوشوارہ، جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ معلومات ساری اس میں شامل ہیں۔ رولز کا مطلب ہوتا ہے اس ایکٹ کے تحت بنائے گئے قواعد۔ سروس پرووائڈر ایگریمنٹ، یہ ڈویژن کی طرف سے باقاعدہ لائسنس یافتہ رجسٹرڈ یا منظور شدہ سروس پرووائڈر کے ساتھ حج یا عمرہ آپریشن کے لیے کیا گیا معاہدہ ہے۔ عمرہ گروپ آرگنائزیشن، جو عمرہ کے لیے آرگنائزر گروپ ہوتا ہے وہ بھی لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ حج پیکج،
حج پیکج سے مراد وہ تمام سہولیات جو سرکاری حج اسکیم کے لیے متعلقہ ڈویژن منظور کرے۔ اس کے بعد لائسنس ہے۔ لائسنس سے مراد ڈویژن کی طرف سے کسی کمپنی کو حج یا عمرہ ادائیگی کے لیے حج کو خدمات فراہم کرنے کے لیے اجازت نامہ ہے۔ حج پالیسی اور باقی تعریفیں ہیں، یہ 7 صفحہ نمبر بھی دیا ہوا ہے جو اوریجنل بکلیٹ ہے، اس میں سے جو انگلش میں لکھا ہوا ہے اس کا اردو ترجمہ یہاں پہ کیا ہم نے۔ حج پالیسی اور پلان جس میں حج کوٹے کی تقسیم ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، حج پیکج، فلاحی عملے، انتخاب اور تربیت وغیرہ ہوتی ہے۔ حج پالیسی اینڈ پلان کمیٹی ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ڈویژن کے سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی جو پالیسی بنائے گی حج پالیسی، اور اس میں 9 اراکین ہوں گے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، 9 اراکین ہوں گے۔ جو حج پالیسی بنتی ہے اس کے 9 اراکین ممبر ہوتے ہیں، اور یہ پالیسی 3 سال کے لیے بنتی ہے، اور اس کو سرکاری گزٹ میں بھی شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایگریمنٹ، ریگولیشن، قوانین کا اطلاق، اس کے بعد حج اور لائسنس سے متعلق اختیارات۔ سرکاری حج اسکیم، متعلقہ ڈویژن کو اختیار ہوگا سرکاری حج اسکیم کا کہ وہ اس کے معاملات کو منظم طریقے سے چلائے۔ اس کے بعد جی پاور ٹو گرانٹ لائسنس ٹو حج گروپ آرگنائزر، یعنی مجاز اتھارٹی خصوصی اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی نجی کمپنی کو لائسنس وغیرہ جاری کرے یا ان کا لائسنس منسوخ کرے۔ خلاف ورزی کی صورت میں بینک گارنٹی کو مکمل یا جزوی طور پر ضبط اور باحق سرکار ضبط کر سکتی ہے۔ مینٹیننس آف ریکارڈ ہونا چاہیے، یہ بھی ڈویژن کے انڈر ہوگا۔ لائسنس کو دینا یا پھر منسوخ کرنا اور تمام معلومات ڈویژن کے انڈر ہوں گی۔ حج کوٹا اور عمرہ پالیسی، مختص جو تقسیم کوٹا، اس کو کسی بھی موقع پر منسوخ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کنسرن ڈویژن کو اختیار ہوگا۔ عمرہ پالیسی کے تمام جو معاملات ہیں ایسے طریقے سے چلائے جائیں، سرکاری گزٹ میں عمرہ پالیسی کو بھی نوٹیفائی کیا جائے۔ اس کے بعد اس کی بھی جو مجاز اتھارٹی ہے وہ اس کو توسیع کرے یا معطل کرے یا دوبارہ جاری یا منسوخ کرے، اس کے پاس اختیار ہوگا۔ شو کاز نوٹس بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن اور ریکارڈ ہے، تمام ریکارڈ کی دیکھ بھال جو ہوگی وہ متعلقہ ڈویژن کے انڈر ہوگی۔ اس کے بعد کرائیٹیریا رجسٹریشن کا جو معیار ہوگا وہ قواعد اور پالیسی اس کی بنتی رہتی ہیں، اسی بنا پہ رجسٹریشن اور لائسنس جاری کیے جاتے ہیں۔ شکایات، اپیل اور سزائیں، یہ حج یا عمرہ آرگنائزیشن کی اگر کوئی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں تو ان کو مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس میں ڈسپوزل کمیٹی ہے، ڈسپوزل کمیٹی کمپلین ڈسپوزل کمیٹی کیا کرے گی، ان کی جو شکایات ہوگی سنے گی، اور اس کی سربراہی 20ویں اسکیل کے مساوی جو گریڈ والا ہوگا وہی افسر کرے گا، وہ سربراہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے قواعد کے مطابق شکایات کا فیصلہ کریں گے، شکایات سنیں گے۔ اس کے بعد اپیلیٹ کمیٹی، یعنی اپیل کے لیے کمیٹی بنائے گی۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا سزاؤں کا یا کوئی بھی فیصلہ ہو تو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ اگر کوئی بھی شخص اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کمیٹی کے پاس جائے گا۔ اس کا جو آفیسر ہوگا وہ 21ویں اسکیل کا ہوگا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پینلٹی، سزا کیا ہو سکتی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی میں جرمانہ یا دیگر سزائیں ہو سکتی ہیں۔ میجر پینلٹی کیا ہے، ایم سی کیوز کے لیے اہم ہے۔ بلیک لسٹ کرنا، لائسنس معطل کرنا، منسوخ یا ختم کرنا، حج کوٹا کم کرنا، یا پھر پرفارمنس گارنٹی ضبط کرنا، یہ ساری سزائیں اس میں شامل ہیں۔ مائنر پینلٹی، سب سے کم سزا کیا ہوگی، 5% سے کم ان کا کوٹا حج کوٹا کیا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد جی اپیل نگرانی اور حج آپریشن فنڈ، اس میں جو اپیل ہے جی، جو شخص بھی یہ فیصلہ سننے کے بعد کمپلین ڈسپوزل کمیٹی سے اگر اس کو فیصلے پہ اگر وہ راضی نہیں ہے تو 30 دن کے اندر وہ اپیلیٹ کمیٹی میں کمپلین کر سکتا ہے۔ اس کی نگرانی مانیٹرنگ یہ ڈویژن کے انڈر ہوگی۔ اس کے بعد حج آپریشن فنڈ، جس میں حج آپریشن سے متعلق وصول شدہ یا منتقل شدہ رقوم جمع کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جی حج فنڈ ہے۔ حج فنڈ وہ بینک اکاؤنٹ سے مخصوص رقم جو بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائیں اور حج آپریشن کے لیے استعمال کی جائیں۔ اس کے بعد ہے جی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز۔ یہ اہم پوائنٹ ہے جی کہ یہ کمیٹی یہ بل کیوں بنایا گیا۔ تو اس میں ایک تو قانونی سزاؤں کی مناسبت قانون سازی موجود نہیں تھی پہلے، اس ایکٹ سے پہلے خلاف ورزی کی جاتی تھی۔ پھر قانونی انتظام ضروری تھا، جو جاج کو دھوکہ دینے، فریب دینے یا گمراہ کرتے تھے، ایسے افراد سے نمٹنے کے لیے یہ بل بنانا لازمی تھا۔ اس کے بعد حج گروپ آرگنائزر کی رجسٹریشن، نگرانی اور کنٹرول اور لائسنس کے لیے یہ ایکٹ بنانا ضروری تھا۔ اس سے پہلے کوئی خصوصی قانون موجود نہیں تھا۔ بڑی تعداد میں شکایات موصول ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات کے لیے ایک قانون بنانا ضروری تھا، اس وجہ سے اس بل کو بنایا گیا۔